سر آپ کیا کہیں گے جے شنکر کی جانب سے جو مغالطات بکے جا رہے ہیں، جو آل فول وہ بکنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو دیکھ کر، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھارت کو فائنلی پاکستان آئسولیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جے شنکر کو فٹے منہ بولوں گا، کیونکہ جس قسم کی اس نے زبان استعمال کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کتنا ذہنی طور پر گراوٹ کا شکار ہے، جہاں اس کے ایک وزیر خارجہ جو ایک اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور کہتے ہیں، پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ جی ہماری معیشت کا زور ہے، پوری دنیا کے اندر ان کے 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ان کی آبادی والے ملک کے اندر اتنا ہی میرے خیال میں گرا ہوا انسان ان کا وزیر خارجہ ان کو ملا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مقام شرم ہے بھارت کے لیے۔ دوسری جانب پاکستان پوری ایک تیسری عالمی جنگ کو روکنے کے لیے ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کو یہ تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے اپنے میڈیا اس کے اوپر لان تان کر رہا ہے حکومت کے اوپر کہ تم کہاں ہو، تم تو پاکستان کو کہتے رہے کہ دہشت گردی کا سینٹر ہے پاکستان، جبکہ پاکستان تو امن کا گہوارہ بن کے نکلا، پوری دنیا کا امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عرب دنیا اور کا ٹرسٹ پاکستان پہ ہے اور کس طرح سے مغرب کا ٹرسٹ پاکستان، اور سب سے بڑھ کر ایران کتنا ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ آج پوری دنیا کے وزرائے خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہمارے آرمی چیف کے حوالے سے لوگ عزت کا مقام دے رہے ہیں اور ہم جنگ بندی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کام اصل میں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ اتنے معیوب ہیں کہ میں ٹیلی ویژن پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو خوب پہچان لیا ہے۔ جو الفاظ انہوں نے پاکستان کے لیے استعمال کیے میرے خیال میں لگتا ہے یہی ہے کہ یہ ان کا خاندانی پیشہ ہے، وہ یہی کام کرتے آئے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے متعلق اگر انہوں نے اس قسم کے آئندہ رویے اختیار کیے تو پاکستان کا بچہ جو ہے نا وہ بھارت سے ٹکرا کے رہ جائے گا۔ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، انہوں نے اپنا شوق 2025 میں پورا کر کے دیکھ لیا اور پوری دنیا میں ان جو لوگوں نے تھوکا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قسم کا ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھارت ان کو شرم آنی چاہیے، وہ اتنا بے حیا آدمی ہے کہ اس کو جا کے اپنے نریندر مودی کے اوپر تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو غزہ کے اندر قتل عام کرنے والے ملک کے ساتھ جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا پورے خطے کے اندر۔ تو ہمیں پتہ ہے بھارت کا کیا کردار ہے۔ بھارت کا کردار شیطان کا کردار ہے، لڑانے کا کردار ہے، مکروہ کردار ہے، اور لعنت تو اس ٹائم پہ برسنی گئی تھی جے شنکر کے منہ کے اوپر جب اسرائیلی کنیسٹ نے وہاں اپوزیشن نے واک آؤٹ کر لیا نریندر مودی کے وہاں جب تقریر ہوئی تھی۔ تو یہ تو عالم ہے کہ پوری دنیا میں آج تک کسی ملک کے سربراہ ملک کبھی کسی جگہ پہ پارلیمان سے خطاب کرنا جائے تو وہ وہاں کبھی بھی واک آؤٹ نہیں ہوتا، تو وہاں اپوزیشن کا واک آؤٹ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو ویلکم نہیں کیا جا رہا۔ تو آج جے شنکر کس منہ سے بول رہا ہے؟ ساری زندگی اس نے میرے خیال میں اپنا کوئلے کی دلالی میں منہ جو کیا ہے کالا، وہ تو ہمیں اب نظر آ رہا ہے، اور اب بھی ان کو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بھارت کو جلد سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان نہ صرف عسکری سطح پر بلکہ سفارتی سطح پہ بھی پوری دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ بالکل عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے اب ان کو پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی بھارت کو، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سینٹرل جو کردار پاکستان اس وقت ادا کر رہا ہے امن کی ثالثی میں، پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور کہاں دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پہ؟ دیکھیں بھارت کو تکلیف ہی یہ ہو رہی ہے کہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار اس کو ملا تھا اس کے پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی وہ پاک بھارت جنگ کے اندر ذلیل ہو گئے رہ گیا تھا۔ اب جو پاکستان کا سفارتی کردار ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اس پورے ریجن کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار ملنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی لگتا ہے کہ امریکی اڈے جب وہاں سے ختم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی دسترس وہاں بھی ہوگی، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری معیشت اور ہماری جو خوشحالی ہے اس کی راہیں جو مزید مستحکم اور مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی وہ وجہ ہے جو بھارت کو یہ تکلیف اور یہ جو حسد ہے یہ کھائے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں حسد کی آگ سوکھی لکڑی کی طرح کھا جاتی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے غم میں اور اپنی موت خود مریں گے۔ پاکستان کا تو کردار انشاءاللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ وہ سرخرو ہوگا۔ پاکستان ایک نور ہے
اور نور کو زوال نہیں ہوا کرتا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھارت اور اس کے گماشتے اور چند ایک سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے پاکستان کے غدار یوٹیوبر جتنا مرضی کر لیں، پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہی آگے بڑھے گا اور پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور کے طور پر عالم اسلام کی واحد طاقت بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ واحد عالمی طاقت بن کر ابھرے گا۔ اور یہ بھی بتائیے گا عبداللہ حمیل گل صاحب کہ یہ بھی ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے بھی کہ دنیا کے سامنے جو بھارتی دہشت گردی سپانسرشپ ہے اس کو بھی عیاں کر دیا جائے، اس کو بھی واضح کر دیا جائے۔ جی، بھارت کی دہشت گردی تو اب سب کے اوپر عیاں ہو چکی ہے، آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا، کینیڈا سے امریکہ، امریکہ سے برطانیہ اور قطر اور مالدیپ، نیپال، بنگلہ دیش، ہر جگہ اب تو بھارت کی دہشت گردی کے ایکسپورٹر آف ٹیررزم بن چکا ہے بھارت، اور پاکستان کے غم کے اندر یاد رکھیں کہ بھارت خود بخود ختم ہو جائے گا، اور یہ بھارت کا جو اب چہرہ ہے وہ سب دنیا کے سامنے آ گیا، جو سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، کرسچن برادری کے ساتھ کر رہا ہے، سارا اس ٹائم پہ ناگالینڈ، منی پور وغیرہ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس ٹائم پہ ان کی سلیگوری پاس سے آگے جانا بھارت کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ناگالینڈ نے آزادی کے نعرے لگا دیے ہیں، ادھر سے چائنا کا دباؤ ہے، لگتا ہے بھارت کے ٹکڑے ہونے کا وقت آ گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ اور میں اس معاملے کے اوپر پروگرام کریں گے جس کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ ایک تھا بھارت۔ ایک تھا بھارت، بالکل۔ عبداللہ حمیل گل صاحب یہ بھی کہیے گا جو طرف کا پتہ پاکستان نے کھیلا فیلڈ مارشل کی جانب سے جو اس وقت ثالثی کے لیے کردار ادا کیا جا رہا ہے، اور جیسے آپ نے بھی بولا کہ ورلڈ وار 3 تقریباً جو ہے اس کو روکنے کی پاکستان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ملیشیا سے لے کر پورے یورپی ممالک یہ اعتراف کر رہے ہیں، تو پاکستان کی کامیابی مودی حکومت کا زوال ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں ابھی ایک ہمارے دوست اسلامی ممالک کے سفیر کے گھر کھانے پہ تھا جہاں بہت سارے دیگر سفیر آئے ہوئے تھے، اور آپ یقین مانیں کہ وہ جس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ عزت سے، میں واحد پاکستانی وہاں موجود تھا، باقی سارے تقریباً 20-25 کے قریب دیگر ممالک کے سفراء وہاں موجود تھے۔ آپ یقین مانیں جو پاکستان کے لیے کلمات ادا کر رہے تھے اور پاکستان کے کردار کو سراہ رہے تھے، آئی وش کہ میں کبھی وہ باتیں لوگوں تک پہنچا سکتا یا اس کی ریکارڈنگ سنا سکتا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ پاکستان کا مقام دنیا کی نظر میں اور دنیا کے غیر ملکی سفیروں کی نظر میں کیا الحمدللہ اس مقام کو ہم نے پایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کا مقام ہے، یہ اس کو ملے گا۔ لوگوں نے جو بھارت کا چشمہ تھا وہ اب اتار کے رکھ دیا ہے، جس سے پاکستان کو ایک گھنسنا چہرہ پاکستان کا دکھایا جا رہا تھا، جو کہ نورانی چہرہ ہے، اور الحمدللہ یہ نورانی چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ دنیا کھڑی ہے، ایک منی تھرڈ ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے کردار سے اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ خطے میں اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی کا جو ایک پیغام ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ بھی بتائیے گا عبداللہ حمیل گل صاحب کہ جو بھارت کا ایک اکھنڈ بھارت بنانے کا پلان تھا، ایک ریجنل سپر پاور بننے کا پلان تھا، اس کو کس قدر چوٹ پہنچانے میں ہم کامیاب رہے؟ دیکھیں، وہ تو اکھنڈ بھارت وغیرہ تو اب بھول جائیں نا، اب وہ ان کو تو اپنا بھارت اگر وہ بچا لیں تو بڑی بات ہے، اکھنڈ بھارت تو دور کی بات ہے۔ یہ خواب ہوتے ہیں، خوابوں کے رنگ بھرنے کے لیے انسان کا ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ اگر آ جائیں گے، نریندر مودی اور جے شنکر جیسے لوگ اور امت شاہ اور اجیت ڈیول جیسے لوگ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ملک ترقی کرے گا؟ وہ لبو حالی کا شکار ہوگا۔ اخلاقی گراوٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی گراوٹ جو ہے وہ بھی عیاں ہو چکی ہے۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی تھیں کہ ایک جانب ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے وہ پاکستان کو گھیرنے کے چکر میں تھے کہ وہاں افغانستان سے پراکسیز کو آپریٹ کرایا جائے، یہاں انہوں نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے، لیکن اب اس ساری صورتحال میں جب اسرائیلی وزیر اعظم کو ملتے ہیں جا کر نریندر مودی، تو انہوں نے جو ایران کے ساتھ تعلقات بنائے تھے وہ بھی گنوا دیے۔ ظاہر ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ان کو؟ جی دیکھیں، وہ تو نقصان ہو گیا نا، ابھی تو وہ تو بات ختم ہو گئی، دنیا کو سامنے نظر آ گیا۔ بھارت ابھی اسرائیل کے حوالے سے جو اور ایران کے حوالے سے جو اس کی پالیسی ہے
उसमें तो खुद उनके जो इस टाइम पे सोनिया गांधी का आर्टिकल द एक्सप्रेस में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी अब गुलामाना खारजा पॉलिसी के अंदर तब्दील हो गई। ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए गए और जिस तरीके से पहले फ्री वीजा एंट्री पॉलिसी थी ईरान के साथ भारत की, वो भी खत्म हो गई। इस टाइम पे भारत बकायदा दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, एंटी ईरान एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो खित्ते के अंदर तो भारत तनाई का शिकार हो चुका है। अब तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में वो तनाई का शिकार होगा। और ये भी नजर आ गया है कि पूरी दुनिया की अवाम इस टाइम पे मोदी पे लान तान कर रही है। एक ऐसे वक्त में वो जी। इजराइल का दौरा करके आया जिस टाइम पे पूरी दुनिया सरापा एहतजाज थी। गजा के अंदर नस्ल कुशी के ऊपर सरापा एहतजाज थी और नरेंद्र मोदी वहां जाके एक ऐसे आदमी को गले लगा रहा था और सफारती आदाब को बालाए ताक रख के, जिसको आलमी अदालत इंसाफ ने एक मुजरिम करार जी दिया। बिल्कुल।